بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی۔ آج میں بات کروں گا آپ کے ساتھ آئین پاکستان کے بارے میں۔ آئین پاکستان جو کہ تخلیق کیا گیا 1973 میں اور اس کو 12 اپریل 1973 کو صدر پاکستان کے دستخط سے توثیق کی گئی۔ سب سے پہلے اگر ہم اس آئین کو دیکھیں تو یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اگر تمہید دیکھی جائے تو تمہید میں کیا لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حق میں مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اور اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، کس کو ہوگا؟ جمہور کو۔ جمہور کا مطلب عوام ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ عوام کو وہ اختیار حاصل ہوگا، وہ حق حاصل ہوگا کہ جو اس ملک کے پاکستان میں اختیارات ہیں، جو اقتدار ہیں، وہ اس کا جہاں چاہیں گے استعمال کریں گے اسی ایک مقرر کردہ حد کے اندر۔ اور ایک مقدس امانت ہے، ایک مقدس امانت کہا گیا ہے ان حقوق کو اور ان اقتدار کو جو کہ جمہور کا حق ہے۔ چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ پاکستان میں تمام اختیارات اور اقتدار کا استعمال کون کرے گا؟ عوامی نمائندے، جن کو عوام نے منتخب کیا ہوگا وہ اختیارات استعمال کریں گے، اقتدار استعمال کریں گے، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کی اصول پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا، جس میں قرار واقع انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنے تقاضوں کو، اپنے مذہبی تقاضوں کو ترقی دے سکیں۔ یہ ہے آئین پاکستان کی تمہید، پریمبل۔ اور یہاں پر اگر میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں تو میں آج آپ سے بات کروں گا ایک قیدی جو کبھی کسی بھی ادارے کی ڈیٹینشن میں ہوگا، کسی کی ادارے کی قید میں ہوگا تو اس کے پاس کیا حقوق ہیں۔ کیا ایک قیدی آئین پاکستان کے تحت کوئی حق رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں رکھتا ہے۔ کسی بھی شخص جسے گرفتار کیا گیا ہو، گرفتاری کی وجہ جس قدر جلدی ہو سکے اسے بتائی جائے گی کہ تمہیں اس لیے گرفتار کیا گیا ہے، اسے آگاہ کیا جائے گا اور اس کی آگاہی کے بغیر اس کو نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آئین پاکستان ہے، یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 ہے اور اسے قانونی معاونت دی جائے گی اور اس کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے وکیل، اپنی پسند کے ماہر قانون کے پاس جائے یا ان سے رابطہ کر سکے یا وکیل کو ایکسیس کر سکے یا وکیل اس کے پاس جا سکے۔ یہ اس کو آئین پاکستان نے حق دیا ہے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بذریعہ وکیل وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے اور اس حق سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایک ایسا آئین کا آرٹیکل ہے جسے کہتے ہیں سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، اور اس کا سب آرٹیکل 10A ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ 24 گھنٹوں کے اندر 24 گھنٹوں میں کوئی بھی قیدی ہوگا اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ غیر قانونی، غیر آئینی طور پر اس کو گرفتار نہیں رکھا جا سکتا، قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن یہ ملک پاکستان ہے جو کہ جس کا آئین بھی ہے، جس میں قانون بھی ہے، لیکن یہاں پر چلتی کس کی ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قانون ایک طرف، آئین ایک طرف،
आइन के बारे में क्या कुछ कहते रहे। यहाँ पर आमर जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते रहे, कुछ ने कहा कि आइन पाकिस्तान मोम की ऐसी नाक है जिसको जिस तरफ चाहेंगे हम मरोड़ देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये रद्दी के चंद टुकड़े हैं और कुछ भी नहीं है। ये है आइन पाकिस्तान, और जो इसके साथ मजाक करते रहे हैं उनका अंजाम भी आपके सामने है। और याद रखिएगा कि अब जो लोग आइन पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका अंजाम भी पुरानों से पहलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। आइन ने जिस चीज़ की हिफाजत की है, जो इंसान को प्रोटेक्शन दी है, इंशाअल्लाह वो प्रोटेक्शन रहेगी, लेकिन इसकी वायलेशन करने वाले नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।